ایک کیس کا فیصلہ ہوا اور وہ کیس بڑا اہم تھا پاکستان انڈیا کے لیے، اور برطانیہ کی جو رائل کورٹ آف جسٹس ہے اس نے حیدرآباد دکن فنڈ کیس کا فیصلہ پاکستان کے خلاف سنا دیا ہے، اور عدالت نے پاکستانی ہائی کمشنر کے اکاؤنٹ میں حیدرآباد دکن کے جو وزیر خزانہ تھے ان کی جانب سے جمع کرائی گئی رقم پر پاکستان کا دعویٰ رد کر دیا ہے، اور انہوں نے اب یہ فیصلہ دیا ہے کہ 71 برس پہلے یہ رقم جمع کروائی گئی تھی، اس پر نظام کے وارثین جس میں مکرم جاں ہیں، مفرخ جاں ہیں اور بھارت کا، ان تینوں کا حق ہے، اور یہ پیسہ پاکستان کی ملکیت میں کہا جا رہا ہے یہ ہاں مطلب بھارت نے اس پر اپنا حق جمایا ہوا تھا کہ بھئی یہ پیسہ ہمارا ہے، پاکستان کہتا تھا کہ یہ پیسہ ہمارا ہے۔ اس کی کہانی کیا ہے اور یہ پیسہ کتنا یہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ 10,07,940 پاؤنڈ اور 9 شلنگ یہ ہے رقم، کل رقم 1948 میں، ستمبر 1948 میں ریاست حیدرآباد دکن کر دیا گیا۔ یہ کیوں، کب اور کس نے جمع کروائی؟ اچھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نظر انداز کریں گے۔ تاریخی پس منظر کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ناظرین کہ ستمبر 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے فوراً بعد ہی بھارت نے حیدرآباد میں نام نہاد آپریشن پولو کر کے ریاست کو بھارت میں شامل کر لیا تھا۔ آپریشن پولو کے دوران نظام میر عثمان علی خان کے وزیر خزانہ نے 10 لاکھ پاؤنڈ، جس طرح آپ نے بتایا، اس 10 لاکھ پاؤنڈ کی جو رقم تھی وہ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی۔ اب ہوا کیا؟ جمع کیوں کروائی تھی؟ ہاں، وہ جمع اس لیے کروائی تھی، وہ رقم اس لیے کروائی تھی کہ اس وقت پاکستان نے اس وقت ریاست کو بھارت سے لڑنے کے لیے اسلحہ فراہم کیا تھا، اور یہ رقم ایک طرح سے نظام کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے تحفہ تھی۔ تو یہ تحفہ قرار پائی تھی اس وقت، اور نظام نے تحفتاً اس رقم کو پاکستان کو دیا تھا۔ پھر کیا ہوا، اس رقم پر 1954 میں پہلی مرتبہ برطانیہ کے جو ہائی کورٹ ہے اس میں کیس کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ پاکستان کے حق میں دیا تھا، یہ بھی مائنڈ میں رکھیے کہ پہلی مرتبہ جب کیس ہوا تو فیصلہ پاکستان کے حق میں آیا۔ پھر اب 60 برسوں کے بعد مطلب وہ نظام کے جو ورثہ ہیں اس رقم پر برطانوی عدالتوں میں کیس لڑ رہے ہیں، اور پاکستان نے لندن کے ہاؤس آف لارڈز میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے، اس لیے اس پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ بھی قانون ہے، ہاں یہ بھی قانون ہے کہ ایک خود مختار ریاست ہے، اس پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ پھر اس رقم کے کیس میں تیسرا فریق بھارت ہے جو اس رقم پر اپنا حق جتاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمارا ہے، اور کوئی بات وہ بھی نہیں مانتا، تو ساتھ رہیں گے، غیر جانبدار رہیں گے۔ اس وقت وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے دونوں جو حصے تھے ان سے دور تھے، وہ چاروں طرف وہ بھارت کے درمیان تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ نہ اس طرف جا سکتے، یعنی کہ بھارت میں گھری ہوئی تھی، بھارت میں گھری ہوئی ریاست تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رہیں گے۔ نظام میر عثمان علی پاکستان کے دوست تھے، خیر خواہ تھے۔ اب پاکستان کے پہلے بجٹ میں جب مشکلات پیش آئیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ریاست کے سفیر کو نواب حیدرآباد کے پاس بھیجا اور ان سے امداد کی درخواست کی، اور جب نواب نے اپنے وزیر اعظم میر لائق علی سے پوچھا کہ پاکستان کو کتنی رقم دیں تو اس نے کہا کہ 10 کروڑ روپے دے دیے جائیں، تو اس پر نواب صاحب نے کہا نہیں، قائد اعظم نے فرمائش کی ہے تو 10 کروڑ نہیں 20 کروڑ دیے جانے چاہیے۔ یعنی کہ وہ جو پیغام ہے وہ کس کی طرف سے رہا ہے، پرسنالٹی میٹرز، قائد اعظم انہوں نے کہا ہے، تو یہاں پر سوچنے سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اچھا ریگارڈ بھی کرتے تھے، اتنا قائد اعظم کا ریگارڈ بھی کرتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے۔ بالکل۔ اب نظام آف حیدرآباد دکن میر عثمان علی خان اپنے وقت میں دنیا کے بڑے امیر آدمی تھے، اور ان کی ریاست دنیا کی سب سے امیر ترین ریاستوں میں شامل تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں جب دنیا کے تمام ممالک دیوالیہ ہو گئے تھے تو نواب عثمان علی خان نے برطانیہ کی بھی مالی معاونت کی تھی، اتنے امیر تھے وہ۔ اور ان کے دور میں بہت زیادہ اردو زبان کو بڑی ترقی ملی، انجمن ترقی اردو کو بڑی ترقی ملی، اور ریاست حیدرآباد دکن کی جو بنیاد تھی وہ 1724 میں مملکت کے بانی نظام الملک آصف جاہ نے رکھی تھی، اور نظام الملک کا اصل نام تھا قمر الدین، تعلق ان کا ترکستان سے تھا، اور نظام الملک جو ہے وہ آپ کا نام جو مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے رکھا تھا، یہ نظام الملک یہ ان کا لقب تھا جو انہیں اورنگزیب عالمگیر نے دیا تھا، اور نظام الملک کی وجہ سے ہی ریاست کے نواب کو نظام کہا جاتا ہے، جو اس کا ٹائٹل ہے وہ ہے نظام۔ اور اس طرح اس مملکت کو مملکت آصفیہ یا پھر آصف جاہی مملکت بھی کہا جاتا ہے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد دلی میں خلفشار ہو گیا، اس سے بددل ہو کر پھر وہ حیدرآباد چلے گئے تھے، اور آپ کو وہاں کے صوبوں کا صوبہ دار بنا دیا گیا تھا، مگر آپ نے جلد ہی وہاں سے اپنی الگ ریاست جو تھی حیدرآباد اس کی بنیاد رکھ دی تھی، اور کبھی بھی انہوں نے بادشاہت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ خود کو مغل سلطنت کا ہی وہ حصہ سمجھتے تھے۔ اور آخری نظام جو تھے میر عثمان علی خان نظام الملک کی 7ویں پشت سے تھے، اور اب ان کے پوتے ہیں نجف علی خان ریاست کے علامتی نظام ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ان کی پوری ہسٹری بڑی زبردست بتائی ویسے آپ نے۔ ہسٹری میں یہ سوچتی ہوں کہ نواب
بنتے کیسے تھے اور یہ نواب اتنے امیر کیسے ہوتے تھے؟ یہ دراصل سوال ہے نا، یہ آپ بتاتے تو میں آپ کو مانتی. نوابوں کے پاس زمینیں، جاگیریں، مراعات حکومت کی طرف سے سب لیکن کچھ ہوتا دیکھیں تھا. یہاں پر ہم اس کو کہیں گے جاگیردار، چودھری صاحب، ہاں مطلب خان صاحب. نہیں یہ چودھری جاگیردار سے بہت بڑی چیز ہوتا تھا نواب. ہاں تو یہی کہہ بہت رہی اپر ہوں لیول کہ کی چیز ہے یہ. کہاں مطلب ظاہر ہے پھر ان کا جو بھی رقبہ ہے یا جو مربع ہوں گے ان سے زیادہ بڑی عہدہ ہوگا ایک طرح سے زمین کے حوالے سے. کیسے آتی تھی ان کے پاس یہ زمینیں؟ یہ آپ پوچھیے اپنے پردادا وغیرہ سے. نہیں میں ہم نواب نہیں ہے نا. اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کے پی میں نواب نہیں پائے جاتے میرا خیال ہے، اگر ہوں گے بھی تو بعد میں آگے بسے ہوں گے. صحیح ہے جی.